Another very important subject gets challenging now. अभी रिसेंटली चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर, क्योंकि बायलेटरल्स पे तो हम बहुत डिस्कशन करते हैं, पाकिस्तान और चाइना एक ऐसा चैप्टर है जो हमें फिंगर टिप्स के ऊपर है कि ताल्लुक़ उनके साथ हमेशा की तरह बहुत एक ब्रदरली कॉर्डियल और बहुत एक वो आयरन क्लैड हमारे बायलेटरल्स हैं. लेकिन जब से चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर अटैक्स हुए पाकिस्तान में, हमने देखा कि एक नई उसके ऊपर वेव ऑफ प्रोपेगेंडा उठी. सिर्फ कुछ ऐसे मतलब मैं उनको डिसग्रंटल्ड नहीं कहती, मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस तमाम तर अटैक को ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि खुदा न खास्ता बिल्कुल ख़ात्मा होने वाला है, पाकिस्तान और चीन कभी मुड़कर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे. बहुत सारी नेगेटिव डिस्कशंस भी आई. फिर इसके ऊपर इंटरनेशनली भी बड़ा इसके ऊपर बात की गई. आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि यू आर एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, आप बता सकती हैं कि क्या नुकसान पहुंचा है ताल्लुकात को, नहीं पहुंचा, और दोनों ममालिक इस तमाम तर इशू को किस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें. देखिए, जिस तरह हम अब पहले बात कर रहे थे, जब आपका रिलेशनशिप बड़ा मजबूत हो और उसमें कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट करता हो दोनों साइड्स पर, तो जो मोमेंटरली कोई इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करना बड़ा आसान होता है. तो पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं. अब पाकिस्तान ने और चाइना ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए. अब बिल्कुल इसमें कुछ इश्यूज ये आए कि चाइनीज़ नेशनल्स को पाकिस्तान में टारगेट किया गया, और जिन्होंने टारगेट किया, हम उनके बारे में आप जानते हैं, वो बलोच टेररिस्ट ग्रुप्स हैं कुछ जिन्होंने ये टारगेट किया. और उनके बारे में पाकिस्तान की ने यही कहा है कि जो लोग पाकिस्तान में चाइनीज़ को टारगेट करते हैं वो पाकिस्तान के ना दोस्त हैं ना चाइना के दोस्त हैं, और वो यकीनन हमारी दोस्ती के दुश्मन हैं. और चाइनीज़ की जो तकलीफ़ है या शिकवा है वो वजह है. अब उसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि उससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए. वो उनका जो शिकवा है वो हमारे साथ जो बातचीत होती है उसमें वो भी रियलाइज़ करते हैं कि ये पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद ये टेरर ग्रुप्स ये कामयाब हो रहे हैं और इनको इंटरनेशनली स्पॉन्सर किया जा रहा है, इनको इंटरनेशनली फंडिंग आ रही है. तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इन टेरर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन लें, और पाकिस्तान में जो भी फॉरेन नेशनल्स हों, हमने चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हों, चाइनीज़ नेशनल्स हों, चाइनीज़ इंस्टीट्यूशंस हों पाकिस्तान में, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत की है. और मैम, यानी यहाँ पर हम एक टेक अवे लेके जा सकते हैं आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स कि उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा तासुर नहीं दिया गया कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स से खुश नहीं हैं. देखें, हमारी उनसे बातचीत इस सिलसिले में जारी रहती है. उन्होंने इस तरह का कोई तासुर नहीं दिया कि पाकिस्तान इतना डेंजरस मुल्क है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लिया जाए. और जैसे कि हमने चैलेंजेस की बात की, तो हमने साल 2024 का आगाज़ जो किया, तो अगर हम वाक़यात को लेकर चले तो उसमें सबसे पहला हमारा इस साल के आगाज़ में टाकरा हुआ ईरान के साथ. तो आप से उससे आगाज़ करना चाहेंगे कि ईरान तो एक ऐसा मुल्क था कि जिसके साथ जब उनकी जानिब से एक सरहदी खिलाफ वर्जी की गई तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया पूरी हैरान थी, क्योंकि बहुत ही कॉर्डियल टाइज हैं पाकिस्तान के और ईरान के. तो हम अभी आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद दैट इंसिडेंट, उसके बाद आगे. हाँ जी, बिल्कुल. साल का शुरू बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़े से हुआ, और ईरान, जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान का बड़ा दोस्त मुल्क है. पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात हमेशा बड़े स्टेबल रहे हैं, और जब ये वाक़या हुआ तो हकीकतन दुनिया में क्या फ़ॉरेन ऑफिस में किसी को यकीन नहीं आया कि वाकई ईरान के साथ ये इंसिडेंट हुआ है. लेकिन हकीकत ये है कि क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ है और कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट करता है, तो हमें बहुत जल्दी हमने इस इशू से रिज़ॉल्व भी किया और इससे आगे बढ़े. और बहुत जल्द आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और ईरान ने उस चैप्टर को क्लोज़ करके आगे बढ़े. इनके ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उस विज़िट में इतनी चीज़ें एग्री हुई दोनों ममालिक के दरमियान. इकनॉमिक सतह पर जो इश्यूज़ हैं हमारे बॉर्डर्स पर,
کوئی اور بھی پرابلمز آئیں، لیزون آفیسرس کو اپوائنٹمنٹ کے مسائل تھے، وہ ساری چیزیں بڑے خوش اسلوبی سے فیصلہ ہوا. تو اسی وجہ سے یہ اس لیے پاسبل ہوا کہ ہماری ریلیشن شپ آلریڈی بہت سالڈ موجود تھی، تو اس پر کام کرنا آسان ہوتا ہے، کانفیڈنس بڑھانا آسان ہوتا ہے، اور اس طرح کے چیپٹرز کو کلوز کر کے آگے پازیٹیو ڈائریکشن میں چلنا آسان ہو. تو میم ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اس واقعے کے بعد سے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوئے، یا ہم نے معمول پر لائے اگر ان کو ڈپلومیٹک ٹرمز کے اندر پوچھا جائے؟ دیکھیں، معمول ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور بالکل معمول پہ لایا گیا، اچھے تعلقات بڑھے. اور ہماری دونوں ممالک کی ایک اور جو کامن کنسرن رہا اس سال میں، وہ فلسطین کا مسئلہ تھا. تو اس پر بھی دونوں ممالک کی آپس میں کانورسیشنز رہیں. تو ایک بہت ہی پازیٹیو ڈائریکشن میں اس سال میں ایران کے ساتھ تعلقات پھر بڑھے ہیں. میم ایران سے آگے بڑھیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ چیلنجز افغانستان سے سامنے آتے ہیں. آپ نے حالیہ وقتوں میں کافی ہارش اسٹیٹمنٹس بھی ہینڈل کیے، اور جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر مختلف اسٹیٹمنٹس اپنے قریبی ملکوں کی جانب سے یا ان کے دفاتر خارجہ کی جانب سے، تو وہ دیکھنے میں بڑا ایک سمپل اسٹیٹمنٹ لگتا ہے، مگر ذرا لوگوں کو بتائیے کہ یہ اس کے بیک ڈراپ میں یا بیک گراؤنڈ میں کتنی ایک مکمل طور پر ایک مسلسل ایک کانسٹنٹ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے ڈپلومسی کا. اینڈ وین اٹ کمز ٹو افغانستان آئی ول آسک یو فردر کوسچنز اباؤٹ دیٹ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ کسی ملک کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیویجول کی طرف سے نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، وہ پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ ملک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ذمہ داری سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. اور ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دوست ممالک کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرنے کا موقع نہ ملے. اور ڈپلومسی کا اساس یہی ہے کہ آپس میں بات چیت سے، خوش اسلوبی سے مسائل کا حل کیا جائے. پبلک میں تنازعات تب آتے ہیں جب بائیلیٹرلی وہ مسائل حل نہ ہو رہے. کچھ روم رہ جاتا ہے جب وہاں پر، تو اس کے بعد وہ پبلک میں آ جاتے ہیں. پبلک میں آ جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پبلک میں نہ آئیں. لیکن بالکل افغانستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ایک اس وقت ایک اس میں چیلنج ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ افغانستان میں کچھ گروہ اس وقت پناہ گزیر ہیں، جو ٹیرر گروپس ہیں، ٹی ٹی پی ہے. تو ان کی وہاں موجودگی کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. اور پاکستان نے افغان حکام پہ بہت دفعہ زور دیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ ایکشن نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے کبھی جب ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو پاکستان پھر پبلکلی افغانستان پہ زور دیتا ہے کہ یہ ایکشن لے ان ٹیرر گروپس کے خلاف. ورنہ ہم بائیلیٹرلی بہت سارے مواقع پر ان سے یہ چیز بات کرتے رہتے. میم وجوہات کیا ہیں؟ جب ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کے اسٹیٹمنٹس، جب ہم آپ کی بریفنگس کو بھی کور کرتے ہیں، تو ایک سوال جو عموماً اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی کیا کمزوری ہے. گو کہ ابھی ریسنٹ کچھ واقعات میں جب پاکستان نے اپنی مائٹ شاید دکھائی بھی، تو اب وہی لوگ اٹھ کر پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی ملک کی سوورنٹی یا کہیں پر بچوں کی ہلاکتیں یا خواتین کی ہلاکتیں، تو دے مکس اپ آل دا تھنگس. مگر افغانستان کی جانب سے پاکستان کی اس ڈیمانڈ پر آپ کو بینگ اے ڈپلومیٹ یا بینگ اے کسٹوڈین آف دس آفس آپ کو کیا ریاکشن آتا ہے؟ وہ توجیہ کیا پیش کرتے ہیں، کیا وجوہات؟ دیکھیں، جو باتیں سفارتکاری میں جو دو ملک آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کو پبلک میں نہ لانا بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیرر گروپس ہیں اس سے صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، افغانستان کو بھی خطرہ ہے، خود بھی خطرہ ہے. اس میں یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو یہ گروپس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو ٹیررزم بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو اس سے خطرہ ہے. تو اسی وجہ سے پاکستان نے بارہا زور دیا کہ ان ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن لیا جائے. دوسری بات رہی جو آپ نے کوئی ملٹری آپریشنز کی بات کی. آپ جانتی ہوں گے کہ مارچ میں حکومت پاکستان نے، ہماری افواج نے ایک ایکشن لیا تھا، اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھا کیونکہ ایک ٹیرر گروپ تھا
انہوں نے پاکستان میں یہاں پر دہشت گردی کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کیا تھا، تو پاکستان نے اس کے ری ایکشن میں یہ اسٹرائکس کی تھی۔ تو پاکستان کی دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کا حق ہے، افغانستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کے کون حکمران ہوں گے، پاکستان اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ افغان لیڈ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ جو بھی ایشوز آئیں ان کو بائیلیٹرلی اور بات چیت سے اور ڈپلومسی سے حل کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے اس طرح جیسے مارچ میں انسیڈنٹ ہوا، ہم نے جب ایکشن لیا تو وہ بڑا کلیئرلی حافظ گل بہادر ایک ٹیرر گروپ ہے جس کے خلاف ایکشن لیا گیا، اور وہ ٹیرر گروپ نے پاکستان میں بہت شہادتیں کی ہیں، بہت ٹیررزم پھیلایا ہے، تو ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ کوئی وہاں پر خواتین اور بچے نہیں تھے، تو کیونکہ پاکستان جب اس طرح کا سٹیپ لیتا ہے، یہ بہت ذمہ داری کا فیصلہ ہے، یہ ہائیسٹ لیول پر اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور بہت دفعہ جب ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ فیصلہ کرتی ہیں، یہ پاکستان میں بھی ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو بہت دفعہ ریویو کیا جاتا ہے آپ کے آپریشن کو، پھر پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی من گھڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہیں۔